بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، آج ہم اپنی اس ویڈیو میں ایسی قوم کے بارے میں بتائیں گے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگ انسانوں سے بندر بنا دیے گئے۔ آخر ایسا کیا گناہ سرزد ہوا اس قوم سے کہ اللہ نے ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا؟ ناظرین، یہ قوم حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم تھی۔ انسانوں سے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہوئی۔ اس قوم کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتی تھی۔ ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم اللہ کی بہت فرمانبردار قوم تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، سرسبز باغات اور بڑی فراخی اور خوشحال زندگی بسر کر رہی تھی۔ یہ لوگ بہت خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے آباد تھی تو ان پر اللہ پاک کا خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے بہت سی مچھلیاں آتی تھیں جن کا یہ کاروبار کرتے تھے اور بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ جب یہ قوم اللہ کی نعمتوں پر خوشحال ہو گئی تو پھر یہ قوم اللہ کی نافرمانی پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ وہ اپنی قوم سے کہیں کہ وہ سنیچر کے دن یعنی کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار بند کر دیں اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار کیا کریں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام قرار دے دیا اور یہیں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ نے ہفتے والے دن مچھلی کا شکار حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ بہت پریشان ہوئے اور سر جوڑ کر بیٹھ گئے، کیونکہ ہفتے کا ہی تو وہ دن تھا جس دن مچھلیاں وافر مقدار میں سمندر کے کنارے خود بخود آ جاتی اور باقی دنوں میں بہت کم آتی یا نہ ہونے کے برابر۔ اس قوم کا گزر بسر چونکہ مچھلی کے شکار پر تھا تو یہ حکم سن کر وہ پریشان ہو گئے۔ یہ قوم نہیں جانتی تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے ان پر ایک امتحان ہے۔ ایک دن شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو۔ اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو شیطان کی یہ ہیلہ بازی پسند آ گئی اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ مچھلیاں جب نالیوں اور حوض میں آ جائیں گی تو ان کا شکار ہو جائے گا اور یہ شکار ہفتے کا شکار ہی پایا جائے گا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر لوگوں کے 3 گروہ بن گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شیطان کے وسوسوں سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی علانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلہ بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بچا بھی لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 ایسے نافرمان افراد تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے والے دن شکار کرتے رہے ان نالیوں کے ذریعے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ اللہ کے اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ شیطان کے ہیلے میں ایسے پھنسے کہ پھر وہ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔
جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والے لوگوں نے کہا کہ اب ہم تم لوگوں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے اور تم لوگوں سے بالکل الگ ہو جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کی تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے۔ تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں منسوخ ہو گئے۔ اللہ کے غضب سے وہ لوگ انسانوں سے بندر بنا دیے گئے۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار و زار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والے لوگوں کو اللہ نے بچا لیا اور ان کو سلامت رکھا، اور ان لوگوں کو بھی اللہ نے بچا لیا جو دل میں برا جان کر خاموش رہتے تھے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، اور بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن حد سے بڑھ گئے تھے تو ہم نے کہہ دیا کہ تم لوگ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطانی ہیلہ بازیوں میں پڑ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں تو وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب النار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہانوں میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ اصحاب ایلہ کے اس دل ہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرت اور نصیحت کا سامان ہے۔ کاش اس واقعے سے مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کو چھوڑ کر صراط مستقیم کی شاہراہ پر چل پڑیں اور دونوں جہانوں کی سربلندیوں سے سرفراز ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں؟ اس بارے میں بہت ساری روایات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا آج کے بندر بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو یہ عذاب اسی قوم پر ہوتا ہے جن پر وہ نازل کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور اس کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ تو یہ بات غلط ہے کہ آج کے بندر بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز کومنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا اور اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک یہ ویڈیو شیئر کیجیے گا۔ خدا حافظ۔